یہ جناح صاحب کی جو آپ نے بات کی، جناح صاحب نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے ایسے تعلقات ہوں جو امریکہ اور اس کے ہیں، تو جناح صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ کیا امریکہ نے کبھی کینیڈا نے امریکہ سے اس لیے یہ کہہ کے الگ نہیں ہوا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ دو الگ الگ نیشنز ہیں۔ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ جب آپ اپنے جو فیملیاں ہیں، اگر میں اپنا بیک گراؤنڈ دیکھوں تو میرے بنے آباء و اجداد پیچھے جلندھر سے، گرداسپور سے، پیچھے وہاں سے ہیں، ہجرت کر کے 1947 میں آئے۔ میرے والد صاحب میرے خیال 4 یا 5 سال کے تھے جب ہجرت ہوئی، اور کر کے آئے، سب کچھ لٹ لٹا کے وہاں سے آئے۔ آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کا خون، آپ کا ڈی این اے، آپ کا تمام کلچر، تمام چیزیں آپ کی بلونگ کرتی ہیں اس لینڈ سے، تمام۔ لیکن آپ کو آنن فانن وہ چیز آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں جو عرب چلتی ہوئی آپ سے آئی ہے، آپ کے ابھی چھوڑ گئے عرب کی وراثت، آپ نے اس کو پکڑ کے آپ نے اپنا ڈی این اے تقسیم کر دیا۔ اب آپ کہتے ہیں، آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں اکٹھے مل کے بیٹھیں، بالکل پرفیکٹ ہو جائیں۔ دیکھیں، یہ انسانی جو معاملات ہیں یہ آسان نہیں ہوتے۔ جس طرح نفرتیں بوئی جاتی ہیں تو ان کے پھل بھی کاٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دنیا میں اگر کینیڈا آج کہہ دے کہ ہم یہاں پہ کینیڈین نیشن جو ہے، یہاں پہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے، یا کرسچن اور مسلمان نہیں رہ سکتے، یہودی مسلمان نہیں رہ سکتے، تو کینیڈا تو آج تمام جو ملٹی کلچر ہے اس کے تو پتہ نہیں کتنے 5,000 ٹکڑے ہو جائیں۔ آج پاکستان میں کتنے ہیں؟ پہلے مسلمان ہندو نہیں رہ سکتے تھے، آج قادیانی مسلمان نہیں رہ سکتے، آج شیعہ مسلمان نہیں رہ سکتے، آج اب وہابیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اسماعیلیوں کے ساتھ، بلوچیوں کے ساتھ نہیں رہ، سرائکیوں کے ساتھ نہیں، سندھیوں۔ آپ کتنے ٹکڑے کریں گے؟ اب کریں؟ اگر انہی بنیادوں پہ ٹکڑے کرنے ہیں، جب آپ نے غیر فطری بنیاد رکھی ہے کسی چیز کی، دنیا میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مذہب کی بنیاد پہ زمینوں کے بٹوارے ہوں۔ یہ وہ واقعہ تھا، اس کو ہم نے گلوریفائی کر کے اپنی تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید، سواگت۔ آج میرے ساتھ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو سے شریک گفتگو ہیں عفاف ظفر صاحبہ۔ شی از اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، اور ان کے ایریاز آف ایکسپرٹیز جو ہیں وہ ہیں فلسفی، کینیڈین لا اینڈ سائیکالوجی۔ آپ کی بڑی اچھی فالوئنگ ہے فیس بک پہ، 50,000 کے قریب فالوورز ہیں آپ کے، اور میں نے آپ کی ایک پوسٹ دیکھی جس کا ٹائٹل تھا میری وال عقیدت کے دفاع کا اکھاڑا نہیں۔ تو اس پہ جو ہے نا آپ نے لکھا کہ میری رائٹنگز جو ہیں وہ کسی عقیدے کی تبلیغ یا صفائی کے لیے یا ان کے ڈیفنس کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ کریٹیکل تھنکنگ کی بنیاد پر لکھی جاتی ہیں۔ تو اس پہ بہت سے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا، اور ٹو یور کریڈٹ یو ڈڈ ناٹ ڈیلیٹ دوز کمنٹس۔ ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں، اگر کوئی کرٹیکل کمنٹ کرے تو اس کو وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کچھ کو تو بلاک بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو آیا کرٹیکل تھنکنگ سکلز کا خیال آیا، یہ کیسے آیا؟ کیونکہ پاکستان میں تو ہمارے بڑے بڑے جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو بھی اس ٹرم کا نہیں پتا۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں کرٹیکل تھنکنگ سکلز کا بہت کم ذکر سننے کو ملتا ہے۔ تو ہاؤ ڈیڈ یو کم ٹو ایکوائر دوز کرٹیکل تھنکنگ سکلز، اور ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پاکستان میں کیوں کرٹیکل تھنکنگ سکلز پہ زور نہیں دیا جاتا؟ جی، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا یہ سوال بہت وسیع ہے، اور اس کے بہت سے پہلو ہیں، درجہ بدرجہ ان کا میں جواب دوں گی۔ پہلا یہ کہ میری ذات کا جو تعلق ہے، میں کریٹیکل تھنکنگ جو ہے یہ آپ کے ایکسپوجر سے ڈیولپ ہوتی ہے، یہ بلڈ ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو خود پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو، جس طرح ہمارا دوسروں پہ اعتراض کرنا بہت آسان ہے، خود کی طرف دیکھنا جب آپ خود پہ کرنا شروع کرتے ہیں اپنا پوسٹ مارٹم، تو اس کے ساتھ آپ میں ڈیولپ ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہی ہے کہ اپنے زخم ادھیڑنے والی بات ہے۔ جب آپ کو وہ سلیقہ آ جاتا ہے کہ اپنے زخموں کو ادھیڑنے کا، تو آپ میں ایبیلٹی پیدا ہوتی ہے کہ خود کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اس چیز کو بہتر طریق پہ دیکھنا۔ تو یہ کریٹیکل تھنکنگ بیسیکلی بہت ایک غیر جانبدارانہ پلیٹ فارم ہوتا ہے، کہ وہاں پہ آپ کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ جذباتی عقیدت کسی سے آپ کی ہے، آپ کسی کی حمایت میں بات کر رہے ہیں، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فکس مائنڈ سیٹ سے نکل کر گروتھ کی طرف کیسے جانا ہے، گروئنگ مائنڈ سیٹ کیسے ڈیولپ کرنا ہے، یا اس کے لیے کیسے اسٹرگل کرنی ہے۔ تو جب آپ لرننگ پہ آتے ہیں، ہیومن بیہیویئرس کو دیکھتے ہیں، یہ آپ کو دعوت دیتی ہے ہمیشہ کہ آپ نان ججمنٹل رویہ اختیار کریں۔ یہ
اور میرا پورا جو ایکسپیرینس ہے لائف کا، کام کا ہو یا رائٹنگ کا ہو، دونوں صورتوں میں میرا ایک کمبینیشن ہے ان چیزوں کا، کہ میرا تعلق ہر وقت جو ہے انٹریکشن رہتی ہے کریٹیکل ایریاز میں، جہاں پہ جو لوگ اس درجہ اپنے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اتنے کریٹیکلی انوالو ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کوئی ججمنٹل رویہ اختیار کریں تو وہ ان کی لائف اینڈ ڈیتھ کے مترادف ہے، ان کو دھکیلنے کے، خودکشی کی جانب دھکیلنے کے مترادف ہے۔ تو وہاں پہ آپ کو پریکٹس مسلسل ہوتی ہے ایمپیتھکلی ان چیزوں کو دیکھنے کی، ایمپیتھک جو ہے اس کا اپنے آپ کو ہمیشہ ایمپیتھک موڈ پہ رکھنے کی۔ جب آپ وہاں رکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ نان ججمنٹل ہو جاتے ہیں۔ ایمپیتھک اور نان ججمنٹل یہ دو لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ جب آپ ان دونوں کی پریکٹس کرتے ہیں سال ہر سال تک، تو آٹومیٹکلی آپ کا جو کریٹیکل تھنکر ہونا بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر سے وہ وائرس نکل جاتا ہے، وہ جو جرثومہ ہوتا ہے نا حمایت کرنے کا، غیر ضروری عقیدت کا، یہ چیزیں آپ کے اندر سے وہ نکل جاتی ہیں۔ پھر آپ ایک اس پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں جہاں آپ کا تعلق کسی کے ساتھ غیر ضروری اٹیچمنٹ نہیں رہی۔ آپ وہاں سے پھر آپ جو نظریہ رکھتے ہیں، جو لینس استعمال کرتے ہیں، وہ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد ہیومن بیہیویئرس پہ ہوتی ہے، ہیومن کی ویلنس پہ ہوتی ہے۔ آپ کا تعلق اس سے نہیں رہتا کہ آپ نے کسی کو دفاعی طور پہ کسی کے ساتھ جو ہے اٹیچمنٹ کر کے اس کی کسی نظریے کی جو بقا ہے وہ آپ کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ انسانی نسلوں کی جو ہے گروتھ یا ان کے لیے کام کرنا آپ کا بیسک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ یہ بیسکلی میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے۔ میں نے کوئی اس کے لیے اسٹرگل نہیں کی، یہ میری جرنی تھی، اس میں سے مجھے وہ حاصل ہوا، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بلیسڈ ہوں اس معاملے میں کہ مجھے یہ اس طرف کا جو ہے میں نے جرنی کی وجہ سے مجھے جو ملا وہ کافی میرے لیے جو ہے قیمتی ہے، میں سمجھتی ہوں۔ اور اب دوسری بات آتی ہے کہ پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہے۔ پاکستان کی بنیادی وجہ جو ہے وہ فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ہمیں بڑا جو ہے محنت سے، مشقت سے، تعلیمی سسٹم سے لے کر گھر کے ماحول سے، سوسائٹی سے، بڑی محنت سے ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے ایک پنجرے میں قید کیا جاتا ہے، فکسڈ بنایا جاتا ہے۔ جب آپ کسی بھی طرح کے ٹائز اتنے آپ کے اسٹرانگ ہوں گے، آپ کو وہاں سے نکلنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر وہ انسیکیورٹیز، آپ کا مائنڈ جو آپ دیکھیں گے ہیومن بیہیویئرز میں، کہ آپ کا مائنڈ ورک ہی ایسے کرتا ہے کہ جب جہاں آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو ان کی ان اٹیچمنٹس کے خلاف ہوتی ہے، جو ان کو بچپن سے برین واشڈ کی ہوتی ہیں، تو وہ ان پہ ایسے پل پڑتے ہیں جیسے وہ ان کو انسیکیور ہو جاتے ہیں نا ان چیزوں سے۔ تو وہ جو چیخنا چلانا ہوتا ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ میری وال کے اوپر، وہ بیسکلی میں اسی لیے ڈیلیٹ نہیں کرتی کہ وہ چیخنا چلانا میرے نظر میں لوگوں کو برا لگتا ہوگا کہ گالیاں دے رہے ہیں، لیکن مجھے برا اس لیے نہیں لگتا کہ وہ مجھے شو کرتا ہے کہ یہ ان کی انسیکیورٹیز ہیں، وہ وہاں سے میری طرف سے وہ تھریٹننگ فیل کر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ تو وہ ایون کے لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں مجھے، میں وہ ڈیلیٹ نہیں کرتی۔ گالیاں بھی مجھے لوگ ان باکس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ کہا، آپ اچھا نہیں لگ رہا، ڈیلیٹ کرنے میں نہیں کرتی، اس لیے ہاں جو ذاتی طور پہ کوئی ایسا حملہ کرے گا اس کو میں بلاک کر دیتی ہوں، جہاں پہ مجھے نظر آتا ہے کہ یہاں پہ گنجائش نہیں ہے بات کرنے کی، یا یہ والا مائنڈ سیٹ جو ہے یہ بات کرنے والے اینگل پہ نہیں ہے، اس کو میں بلاک کر دیتی ہوں۔ لیکن جہاں تک گالیاں، تلخ کلامی، اس قسم کے رویے ہیں، طنز تحقیر، وہ نہیں، کیونکہ یہ بیسکلی لینس ہوتے ہیں کہ جب آپ تھریٹننگ، آپ خوف زدہ ہوتے ہیں، تو جانور بھی آپ دیکھیں گے، جانور ہمیشہ انسان کو تبھی کاٹتا ہے جب خوف زدہ ہوتا ہے، ہمیشہ تبھی دھاڑتا ہے، بھونکتا ہے جب وہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ ورنہ اگر آپ جانور بھی پیٹ رکھیں اپنے، تو آپ نے دیکھیں گے، میرے پاس خود اتنا کتا، میں گھر میں کتا ہے جو جو وہ ہے گارڈ ڈاگ ہے، اور گارڈ ڈاگ تو اتنا اگریسو نیچر ہوتا ہی ہے، لیکن وہ کبھی بھونکتے آپ نہیں سنیں گے اس کو، کبھی آپ اس کو بلا وجہ مطلب دیکھیں گے نہیں اس کا رویہ اگریشن میں۔ اور یہی چیزیں مجھے سکھاتی ہیں کہ جب جانور بھی، جو جس کی بریڈ ہی وہ ہے کہ وہ اگریسو ہے، اس کی بریڈ کا حصہ ہے اگریسو ہونا، اس کے ساتھ بھی آپ جب ایسے رہتے ہیں کام اینڈ اس بیہیویئر سے، فرینڈلی ٹون میں، تو وہ بھی جو ہے آپ کو نہیں بھونکے گا آپ پہ۔ اس کا مطلب ہے اس کو مجھ سے فیئر نہیں ہے، وہ تحفظ کا مطلب ہمارا رشتہ ہے آپس میں جو تعلق ہے، تو جب تک وہ پیسفل ہے، میرے ساتھ تحفظ میں ہے، وہ نہیں بھونکے گا۔ تو ہمیشہ وہی انسان،
وہی جاندار آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے یا بھونکتا ہے جو آپ سے غیر محفوظ ہوتا ہے، جو آپ سے تھریٹننگ فیل کرتا ہے، جو آپ سے فیئر میں آتا ہے۔ تو اس فیئر کو ختم کرنا جو ہے وہی ہمارا کام ہوتا ہے کریٹیکل تھنکنگ کا، کیونکہ یہ بھی کاؤنسلنگ کا پارٹ ہوتا ہے کہ جب دیکھیں گے آپ کسی بھی طرح کسی انسان کی جب کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ انسان جو ہے کن چیزوں سے خوفزدہ ہے اور آپ ان پہ بات نہ کریں، بلکہ آپ طریقے بدل بدل کے اسی اینگل پہ بات کرتے ہیں تاکہ ان میں ایبلٹی آئے اس چیز کو سننے کی، اور جتنا وہ پریکٹس کرتے ہیں آپ اس چیز کی، آپ اس میں ایبلٹی پائی اس کے اندر آتی ہے، اس میں فلیکسیبلٹی آتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس ایریے کو چھوڑ دیں، اس پہ بات ہی نہ کریں، تو اس کی سینسٹیوٹی جو ہے نا وہ حد درجہ بڑھ جاتی ہے، وہ پھر آپ کے گلے پڑ جاتی ہے۔ تو آج ہمارے ماحول میں بھی جو صورتحال ہے وہ نہ بولنے کا نتیجہ ہے، جو شوگر کوٹنگ کی جاتی ہے، جو گلوریفائی کیا جاتا ہے چیزوں کو۔ آپ دیکھیں گے ہمارے ادیب و ادبا جو ہیں عموماً مجھے اعتراض رہتا ہے ان باتوں سے کہ وہ شوگر کوٹنگ کا الفاظ یوز کرتے ہیں، یا وہ اصناف کے سہارے، ٹھیک ہے اصناف ایک ادب کا حصہ ہیں، لیکن میری انداز میں جو میں سمجھتی ہوں کہ اب ہمارے ماحول کا تقاضا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے نکل کے ایک بلنٹ ویو دکھانا ضروری ہے سامنے کے، یہ ہماری شکل ہے، اپنا آئینہ دیکھیے اور اپنی بدصورتی کو دیکھیں اور پھر فکس کریں کہ کہاں ہمارے مسائل ہیں۔ آپ نے ایک لفظ یوز کیا پوسٹ مارٹم، یو پرابیبلی مینٹ انٹروسپیکشن۔ ویسٹ میں جو ہے کریٹیکل تھنکنگ سکلز پہ انڈاؤٹیڈلی بہت زور دیا جاتا ہے، اور کریٹیکل پیٹریٹزم اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے، اور جو ان کریٹیکل یا لائل پیٹریٹزم ہے اس پہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے وطن کو، اپنے ملک کو دانستہ نقصان نہ پہنچائیں، لیکن ہر وقت اس کی عظمت کے گیت بھی نہ گائیں، اور جہاں پہ کرٹیسزم بنتا ہے وہ کرٹیسزم بھی کریں۔ تو پاکستانی اور مسلمز جو ہیں کینیڈا میں رہنے والے، ان میں کس حد تک یہ کریٹیکل تھنکنگ سکلز پائی جاتی ہیں؟ کیونکہ میں نے ایک مولوی صاحب کا سنا تھا کینیڈا میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو میری کرسمس کہنا یہ بھی کفر ہے، اور اس سے اسلام جو ہے خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور آپ جو ہے دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ اسی طرح انڈیا میں بھی کچھ مسلمان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن ہندوؤں کا تہوار ہو تو اس دن مٹھائی بھی نہیں خریدنی چاہیے، چاہے آپ کسی اور ضرورت کے تحت خریدیں، وہ اس دن مٹھائی نہ خریدیں۔ تو اس طرح کے جو رویے ہیں ان کو پھر کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے؟ گورنمنٹ کیسے ٹیکل کرتی ہے؟ کیونکہ ملٹی کلچرلزم تو ہے وہاں پہ، لیکن اس ملٹی کلچرلزم کا کی مینیفیسٹیشنز جو ہیں وہ کیا ہیں پھر وہاں پہ؟ جو باہر سے آتے ہیں لوگ کس حد تک وہ ملٹی کلچرلزم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ان میں جذبہ ہوتا ہے شاید دوسروں کو مسلمان بنانے کا، ایک پروسلٹائزیشن کا ذیل بھی ہوتی ہے ان میں۔ یہ کہاں تک دیکھا آپ نے؟ یہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے لوگ، جب آپ یہ انسان کی نفسیات جو ہے نا یہ کام ہی ایسے کرتی ہے کہ یہ بچپن سے آپ کو جو چیز سکھائی جاتی ہے، بار بار کوٹ چڑھائے جاتے ہیں، وہ نکلنے بہت مشکل ہوتے ہیں انلیس کہ آپ اس کے اوپر ورک کریں، آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اس چیز کے اوپر۔ تو میرا یہ ایکسپیرینس ہے لائف کا کہ میں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، جب ہی میں اس سے نکل پائی ہوں۔ اس کے اوپر بھی میں نے بہت سی تحاریر لکھی ہیں کہ میں نے جب کام اپنا شروع کیا تھا کرنا اپنے اوپر، تو مجھے چھوٹی چھوٹی میں نے اپنی فیلنگز کا اس میں لکھا اظہار کیا ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ جیسے میں اپنی کھال ادھیڑ رہی ہوں۔ بہت جگہ پہ میں ڈپریس ہو جاتی تھی، مایوس ہو جاتی تھی، میں اپنے آپ کو فیل کرتی تھی کہ میں جیسے میری کوئی پیچھے سے بلونگنگ نہیں ہے، میں کوئی بالکل معلق ہوں خلا میں، مجھے یہ تمام فیلنگ سے گزری ہوں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ اس طرح چڑھائی جاتی ہیں آپ کے اوپر، جیسے پیاز کے اوپر تہیں ہوتی ہیں نا، آپ دیکھیں گے ہر تہ اتارتے جاؤ اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا، وہ آپ کو وہ فیلنگز ہوتی ہیں جب ہر ساری تہیں اتارتے ہیں تو آپ بالکل کچھ بھی نہیں رہے نا، کیونکہ آپ کی مطلب آپ کی جتنی وطن پرستی بھی گئی، آپ کی مذہب پرستی بھی گئی، آپ کی معاشرے کے ساتھ بھی آپ کے لگاؤ نہیں رہا، خاندان، فیملی، تمام چیزیں جو ہیں ان کی بھی آپ کو حقیقت کھل کے آپ کی اٹیچمنٹس ریلیشن کی سمجھ آنے لگی، تو آپ بالکل معلق ہو جاتے ہیں کہ آپ ہیں کیا۔ تو یہ چیز بڑی خوفناک ہوتی ہے، یہ ہر انسان نہیں یہاں پہ آ سکتا۔ ہمارے یہاں جو اٹیچڈ فیملی سسٹم ہے کلوزڈ، وہ ہمیں اس طرح سکھاتے ہیں کہ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ایسی جگہوں پہ، ہم جب ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ۔ تو اس کے لیے مجھے جو ایک، کیونکہ کاؤنسلنگ میرا تھا پروفیشن،
یا نفسیات کا، تو مجھے اس چیز نے سہارا تب دیا کہ جب میں اس موڑ پہ تھی تو مجھے ایسا لگا کہ فوری طور پہ اٹیچمنٹ کیا ہونی چاہیے جب آپ بالکل ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. تو میں نے اس کو اپنے آپ کو مزید جو ہے گلوبلائز کر لیا. بجائے اٹیچمنٹ کسی ملک سے رکھنے کے، میں نے اٹیچمنٹ اس زمین سے کر لی جس پلانٹ پہ میں موجود ہوں. بجائے اٹیچمنٹ کسی فرقے، کسی عقیدے، کسی معاشرے کی ان سے رکھنے کے، میں نے اپنی ہیومن ریس سے اٹیچمنٹ کر لی. اپنی اگر مجھے لگا کہیں سے کہ میں بے حیثیت انسان جو ہوں، کہیں پہ مجھے محسوس ہو رہا ہے میں کسی، میری شناخت کا بحران ہے، شناخت محسوس نہیں ہوتی، تو میں نے وہ شناخت اپنے اندر سے تلاش کرنی شروع کی کہ میں اپنی شناخت خود بیلڈ کروں. میں کیا ہوں، میری فکر کیا ہے، میں کیا ورک کرنا چاہتی ہوں، میری اپنی سوچ کیا ہے، اس کے اوپر میں کیا کام کروں. تو یہ چیزیں میں نے جب خود بیلڈ کی، خود ورک کرنا شروع کیا، تو مجھے احساس ہونے لگا کہ میری شناخت جو ہے یہ وہ ہے جو میں کر رہی ہوں، جو میں اب بلڈ کر رہی ہوں. اور یہ کب تک ہوگی مجھے نہیں پتا، مے بی کہ زندگی کے آخری لمحے تک میری شناخت نہ ہو، لیکن میری اٹیچمنٹ یا میرا بلونگنگ جو ہے یہ زمین ہے، یہ میری ریس ہے، یہ موجود ہے میرے پاس. تو مجھے اس کے لیے کسی کو چھوٹے چھوٹے جذباتی جو ہیں پنجروں میں قید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب میری باڈی اگر آج میں ختم ہوتی ہوں، میری ڈیتھ ہوتی ہے، جو ہر جاندار نے مرتا ہے، آپ اس کی دیکھ لیں کہاں جاتی ہے باڈی، زمین میں. زمین اس کے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ ریسائیکل ہو جاتا ہے اسی مٹی کے اندر. جیسے آیا سیل بنا، وہ کہاں سے آیا، وہ سب ریسائیکل. یہ زمین ایک کوکھ کی مانند ہے، اس کے اندر ہم سانس اگر دیکھیں، ہمارے یہاں کینیڈا میں کچھ دن سے وائلڈ فائر تھی، تو یہاں پہ انوائرمنٹ میں اتنا دھواں تھا کہ سانس لینا جو ہے مشکل ہو رہا تھا. ہم لوگوں نے آکسیجن کے لیے انتظام کر رہے تھے. تو یہ چیزیں ہمیں ریئلائز کرواتی ہیں کہ جب ہم سانس بھی، آکسیجن کی کمی ہوتی ہے انوائرمنٹ میں، تو ہمارے لیے پرابلم ہوتی ہے. جن کے ایزما کے ایشوز ہیں، لنگس کے ایشوز ہیں، جن کو وہ کریٹیکل ہو جاتے ہیں، باقی لوگ بھی سفر کرتے ہیں، وہ ایکسٹرا غیر معمولی احتیاط کرتے ہیں. تو کیا یہی جو سنیریو ہے آپ کا تب نہیں ہوتا جب آپ پیدا نہیں ہوتے، ماں کی کوکھ میں ہوتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس اس کا، آپ کے جو ارد گرد جو پانی ہوتا ہے وومب کے ارد گرد میں، وہ اس کے اندر کوئی بھی کمی بیشی ہوتی ہے، ڈیفیشنسی ہوتی ہے، آپ کے ارد گرد بلڈ میں ماں کے کمی ہوتی ہے، تو کیا یہی متاثر نہیں ہوتا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ان چیزوں سے؟ ماں کی کوکھ کے اندر ماں کی سانس لینا، ماں کے ارد گرد انوائرمنٹ، اس ارد گرد جو بلڈ کے اندر جو چیزیں ہیں، کھانا پینا کیا کھایا ہے، یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس بچے کے اوپر متاثر اسے کر رہی ہوتی ہے. تو وہی چیزیں، تو یہ بھی تو وومب ہے، یہ پوری جو پلانٹ ہے یہ ہمارے لیے. فرق صرف اتنا ہے، وہاں ہم اکیلے تھے، یہاں ہم اپنی پوری ریس کے ساتھ ہیں. تو ہم ان چیزوں کو اس اینگل سے اگر دیکھیں تو ہم دوسروں کا بھی احساس کر سکیں، نہ صرف اپنے ساتھ جو ہمارے جڑے ہوئے لوگ ہیں بلکہ جانداروں کا بھی، کیونکہ وہ بھی تو ہمارے ساتھ اسی زمین کا حصہ ہیں، ان کی وجہ سے ہم ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں ڈفرینٹ اینگل دیتی ہیں جب ہم اپنے آپ کو وسیع کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ میں جہاں پہ جس گراؤنڈ پہ کھڑی ہوں نا، مجھے اس گراؤنڈ سے اپنے قدم تھوڑے اوپر اٹھانے پڑتے ہیں، تو ہی میرا جو ویژن ہوتا ہے مزید وسیع ہوتا ہے. جس طرح آپ نے کوئی منظر دیکھنا ہوگا تو آپ اگر اپنی گراؤنڈ پہ دیکھیں گے تو آپ کو ایک حد تک نظر آئے گا. اگر آپ نے وسیع منظر دیکھنا ہے، گہرائی میں دیکھنا ہے، تو آپ کو اوپر جانا ہوگا. جتنا آپ اوپر اٹھتے جائیں گے آپ کا لینس اتنا آپ کو چیزیں اندر لاتا جائے گا. صرف اتنا فرق ہے، آپ کو اپنی جذباتی جو گراؤنڈز ہیں ان سے اوپر اٹھنا ہے. جتنا اوپر اٹھیں گے اتنا آپ وسیع ہوں گے. اس سے آپ کی ڈیٹیچمنٹ نہیں ہوگی، آپ کا ویژن جو ہے وہ بڑھے گا. یہ فرق ہے صرف. اچھا، کتنے پاکستانی ہیں اس وقت کینیڈا میں؟ 5 لاکھ 6 لاکھ ہوں گے کافی تو؟ ہیں، اتنا مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا ان کا، ہم، لیکن میں آپ کا جو سوال تھا اس کے مطابق اس کا جواب میں دینا چاہتی تھی کہ وہ اس میں پاکستانیوں میں آپ کو یہ اس لیے فیل نہیں ہوتا کہ بنیادی طور پہ وجہ ان کی جذباتی وابستگیاں ہیں اور لوگوں کو اپنے آپ سے آگہی نہیں ہے. اپنے ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں یا ہمارے کیا اوور آل دنیا میں کہیں بھی انسان کی جو اپنی ڈیولپمنٹ ہے وہ کہیں موضوع نہیں رہا، کہیں بھی کسی بھی تعلیمی نظام میں. ایون کہ ادھر ویسٹ میں آ کے بھی آپ دیکھ لیں تو ہمارے ہاں ہمیں الگ سے ایک موضوعات خود سیکھنے پڑتے ہیں. ہاں ہمیں ایک سینس دی جاتی ہے، ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ ہمارا وجود انفرادی ہے، اس پہ پڑھو. بایولوجی پڑھائی جاتی ہے، لیکن نفسیات پڑھائی جاتی ہے، لیکن ان دونوں کو پیچ اپ کیسے کرنا ہے، ان کو میچ دونوں کا کر کے اپنے آپ کی طرف اس کا رخ کیسے کرنا ہے، یہ اپنا کام ہے.
یہ ہم نہیں کرتے، اسی لیے آپ کو یہاں بھی وہ مسائل نظر آتے ہیں بہت سے، آپ کو پاکستانیوں میں اس لیے نظر آتے ہیں بیشتر کہ ہمارے ہاں تو یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. بایولوجی میں ہم نے ارتقاء کو پڑھنا نہیں، سائنس ہم نے صرف وہ پڑھنی ہے جو ہمارے مذہب کی حدود کے اندر آتی ہیں، تو ہم نے ہر وہ سبجیکٹ جو ہے وہ اسلامیات کی کوٹنگ کر کے پڑھنا ہے. تو جب آپ ہر چیز کے ساتھ بے انصافی کریں گے تو آپ کی نسلیں بھی تو اس بے انصافی کا شکار ہوں گی نا، تو ہم انہی بے انصافیوں کی نسل ہیں. اچھا، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ انڈینز تقریباً 16 لاکھ ہیں وہاں پہ، 1.6 ملین، اور پاکستانی جو ہیں وہ 5 لاکھ کے قریب ہیں. تو ان کے رویوں میں کچھ فرق نظر آتا ہے آپ کو کہ انڈینز آر مور ریسیپٹیو ٹو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، پاکستانیز آر مور ریزسٹنٹ ٹو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی؟ کیا ہے فرق، کیا ہے؟ پاکستانیز بدقسمتی سے ویسٹ میں آ کر زیادہ شدت پسند ہو جاتے ہیں بنسبت پاکستان کے. یہ میرا زندگی کا تجربہ ہے. میں نے ایسے ایسے پاکستانی فیملیز دیکھی ہیں جو پاکستان میں رہتے ہوئے شاید کبھی کبھار مسجد جاتی ہوں، جمعے میں ایک دفعہ چلے گئے یا مہینے میں، لیکن یہاں آ کے وہ سر پہ ٹوپیاں رکھے، داڑیاں رکھے، 5 وقت کے نمازی ہیں. اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے، یہ بیہیویئر دکھاتا ہے فیئر، کہ یہاں پہ ہم کیوں، ہماری گراؤنڈز جو ہیں فیئر پہ ہیں، یہاں آ کے ہم سروائیول کے لیے لڑ رہے ہیں اپنی، ہم مینٹلی گروتھ کا نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کے لیے سب سے زیادہ ہیزیٹیٹ ہیں کیونکہ ہمارا پرابلم فیئر ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ویسٹ کی وجہ سے ہمارے جو ریلیجن ہیں چھوٹ جائیں گے، ہماری نسلیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، یہ تمام چیزیں جو ہے نا، اور یہ چیزیں ہمیں ممبروں سے مساجد سے بار بار ریپیٹ کروائی جاتی ہیں، ان کی طرف وہ کھینچتے ہیں مقناطیسیت کی طرف، وہ اتنے زیادہ پروگرام کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے چنگل میں رہیں، ہر وقت رہیں. تو یہ ایک طرح سے جو ٹول ہے نا، یہ جب تک ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے ذہنوں کو اسی طرح پنجرے میں قید ہے ہمارے، اور کیا ہوا انہوں نے. تو یہ جو فیئر ہیں، جب تک آپ فیئر میں رہیں گے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا فیئر ہے، آپ کبھی بھی گرو نہیں کر سکتے. فیئر سب سے بڑا انسان کا دشمن ہے کسی بھی جاندار کا انٹریکٹ کرنے میں یا کوئی لرننگ کے پروسیس کے لیے. نہیں، اگر ان کو اتنا فیئر ہے تو پھر وہ ویسٹ میں آتے ہی کیوں ہیں؟ اس تو وقت یہ ان بھی تو کو ایک سوال ہے نا. اس وقت ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کا مقصد پیسے کمانا، ان کا مقصد اپنی سٹیٹس بیٹر کرنا. اب یہاں آ کے رہیں گے، آپ جیسے رہ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا، کیونکہ صرف آپ کی فیملی جانتی ہے. یہاں سے پاکستان جائیں گے تو اپنے ریلیٹیوز میں آپ کا سٹیٹس ہائی ہو جاتا ہے، آپ کی جو ہے آپ شو آف کرتے ہیں. ہمارا کلچر تو سارا شو آف کے اوپر ہے، پھر ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں دکھانے کے لیے کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کی ظاہر کرتی ہیں کہ ہماری اندر جو کتنے خلا ہیں ہماری شخصیتوں میں. تو یہ تمام اندر کھوکھلا پن ہے نا آپ کے اندر سارا، تو وہ یہ تمام چیزیں وہ اپنا بھر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو وہاں وہ چیزیں میسر نہیں تھی. یہاں آپ کے وہ مالی طور پہ تو آپ کا سٹیٹس ہو گیا، لیکن جو آپ کی فیئرز ہیں کہ اب آپ کا جو کلچر نہیں رہے گا، مذہب نہیں رہے گا، یہ چیزیں آپ کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے ان چیزوں کی، لیکن اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے. تو اٹیچمنٹ کے لیے پھر آپ ہر وہ کام کرتے ہیں، بچوں کو مار دیتے ہیں، بچوں کو قربان کر دیتے ہیں، فیملیاں توڑ دیتے ہیں، یہ تمام رشتے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اٹیچمنٹس ہی تو ہیں، تو یہ فیئر ہے. اور یہ تمام یہ سارا جو ہے آئیڈینٹی کرائسس ہیں، یہ تمام اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، کیونکہ ہمارے جو قبائل سے یہ جو پرانے جو رسوم و رواج سے اپنے مذاہب سے جو اٹیچمنٹ ہے، یہ بیسکلی تو اسی لیے ہے کہ آپ ایک ریوڑ کا حصہ ہیں، آپ کی اپنی شخصیت نہیں ہے کوئی بھی اس ریوڑ کے بنا. تو آپ جب تک ریوڑ میں ہیں آپ گنے جائیں گے اس کے. تو یہ جو ریوڑ سے باہر آ کے آپ کی کیا وجود کیا ہے آپ کا، تو باہر آ کے سروائیو کرنا یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا، اس کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے. جب مچھلی ایک چھوٹے ٹینک میں سے تالاب میں مارتی ہے چھلانگ سمندر میں، تو اس کے پاس کتنے خطرات ہوتے ہیں، بہت سے خطرات ہوتے ہیں کہ وہ جان بھی جا سکتی ہے. آف کورس اس کے ساتھ سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہوتا ہے، لیکن کتنی مچھلیاں ہوتی ہیں جو یہ حرکت کرتی ہیں. اور جو اندر تالاب کی مچھلی ہوتی ہے، جب وہ دیکھے گی کسی مچھلی کو سمندر میں کودتا، ان کا نفسیاتی اینگل کیا ہوگا؟ وہ تو یہی سوچیں گی نا، وہ بہکی ہوئی تھی، باغی تھی، کود گئی. لیکن آپ اس کی نظر سے سوچیں، جو تالاب جو سمندر میں سروائیو کر لے گی، وہ کیا واپس آ پائے گی تالاب میں؟ نہیں. جو مچھلی سمندر میں سروائیو کر لے گی وہ کبھی بھی تالاب میں نہیں آئے گی، اس کو گھٹن محسوس ہوگی، کیونکہ اس کا ویژن کھل گیا، اس کو پتہ لگ گیا کہ اصل حقیقت کیا ہے زندگی کی. تو یہ ایگزیکٹ وہی چیزیں ہیں کہ ہم ایک کنویں کے مینڈک ہیں، تالاب کی مچھلیاں ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم سمندر کے اندر
جائیں. ہمیں وہ ہمارے میں ہمت نہیں ہے, فیئر ہے. یہ فیئر توڑنا ہوگا کیونکہ یہ لرننگ کے لیے سب سے بڑا ہڈل یہ فیئر ہے. آپ جانتی ہوں شاید مفتی یاسر ندیم واجدی ہیں, ایک انڈین بیک گراؤنڈ کے. ہی واز بورن ان دیوبند اور اب کافی عرصے سے وہ شکاگو میں رہ رہے ہیں, وہاں ایک مدرسہ چلاتے ہیں. تو ان سے ایک دفعہ کسی نے کوشچن کیا کہ دو لوگ ہیں, ایک شخص مورتی پوجا کر رہا ہے اور دوسرا بچے کا ریپ کر رہا ہے, کون بڑا گناہ کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا مورتی پوجا کرنے والا. اس طرح کی باتوں سے کیا مسلمانوں کا امیج ہرٹ ہوتا ہے یا اس کو ہیلپ ملتی ہے؟ تو جو گورے ہیں کینیڈا کے یا امریکہ کے, وہ کیا تاثر لیتے ہیں مسلمانوں کا؟ کافی آپ کو نظر آئے گا کہ ویسٹ کے اندر اس وقت کافی زیادہ ہلچل ہے, آپ کو اگریشن نظر آ رہا ہے ویسٹ میں بھی. آپ کو اب دیکھیں گے انگلینڈ ہے, چاہے ایک طرف سے جو ایک طبقہ ہے جو ریلیجس طبقہ ہے وہ تو اس چیز کو کہتا ہے کہ ہم جیت رہے, ہماری میجورٹی ہو گئی, لیکن دوسری طرف سے آپ ویسٹ میں دیکھیں گے ایک نفرت ہے. یہ نفرت میں نے آج یہاں مجھے 35 سال ہو گئے, میں نے کبھی زندگی میں یہ نفرت نہیں دیکھی. میں جو آج دیکھ رہی ہوں ان لوگوں میں, ان چیزوں کو لے کے اوپنلی لوگ بات کر رہے ہیں سڑکوں پہ. میرے نیبرز ہیں, مجھے کہیں دیکھ لیتے ہیں, گھیر لیتے ہیں اور مجھ سے ڈسکس کرنے لگتے ہیں. آج صبح ایک بچی تھی, میری بچی کے ساتھ پڑھتی ہے, وہ اس کی صبح مجھے 2 گھنٹے اس کی گفتگو ہوئی, البرٹا سے کال کر رہی تھی ویڈیو چیٹ. تو وہ مجھ سے, وہ بلونگ کرتی ہے ابوریجنل کمیونٹی سے, جو نیٹو ہمارے یہاں کینیڈین ہے اس کمیونٹی سے. اب وہ اپنے کلچر کی ڈسکس کر رہی تھی مجھ سے, اور کرتے کرتے اس نے مجھ سے ان باتوں پہ ڈسکس شروع کر دیا, مسلم پہ, پاکستانیوں پہ, ان کے جو کچھ اس نے دیکھا تھا. اب اس کے جو ویوز تھے وہ صرف یہی تھے کہ ان میں اتنا اگریشن کیوں ہے, یہاں پہ موب کیوں بننا اتنا آسان ہے اس کلچر میں, اس کلچر میں آپ دیکھیں گے اتنے فکسڈ کیوں لوگ ہیں, یہ کیا وجہ, سپریشن کیوں اتنا زیادہ ہے وومن کے لیے, یہ اتنی ان لوگوں میں کیوں ہے, غیر انسانی جو ہے ان کا بیہیویئر. تو یہ تمام لوگوں کے پاس کوشچن ہیں, لوگ ان کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے جو سینسیبل ہوتے ہیں وہ کسی جو نیوٹرل پرسن کے ساتھ بات کر لیتے ہیں آ کے, جس طرح مجھ سے کوئی بات کرتا ہے میں ایکسپلین کرتی ہوں. لیکن جو ذرا سینسیبل نہیں ہوتے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, وہ فوراً ریئیکشن میں آ کے کوئی حملے کر دیے, کوئی کسی کے اوپر کسی کو گالی گلوچ کر دی, کسی کے ساتھ جو ہے بیہیویئر جس طرح آپ دیکھیں گے یہاں مساجد میں بھی, کسی ایک فیملی پہ لندن میں کچھ سال پہلے اٹیک ہوا تھا, پوری فیملی کو انہوں نے لندن انٹیریو میں مار دیا تھا. اسی طرح مساجد پہ حملے ہوئے تھے. تو یہ تمام چیزیں مجھے اب کیوں نظر آ رہی ہیں, سوال یہ ہے مجھے 35 سال پہلے کیوں نہیں نظر آئی. میں یہیں پہ آئی, میں جب آئی تھی کینیڈا میں 16 برس کی ہوئی تھی, وہاں سے لے کر میں نے زندگی کا ایک بڑا عرصہ میں نے گزار دیا یہاں, پڑھا, جاب کی, اپنے زندگی گزاری, اپنے فیملی پوری لے کے. لیکن اس کے باوجود بھی مجھے یہاں پہ کبھی, جو لوگ کہتے ہیں نا آپ کو باہر کے ویسٹ میں تعصب ملتا ہے, میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں مجھے زندگی میں ایک بھی ایسا تجربہ نہیں ہے کہ میں نے کبھی تعصب کا سامنا کیا ہو. بلکہ مجھے جتنا یہاں پہ ملا ہے, میں وہ اگر پاکستان میں ہوتی تو کبھی میں مجھے وہ ملنا پاتا. جتنا میں نے یہاں سے گین کیا ہے, جتنا مجھے علم ملا ہے, جتنی مجھے ایکسپیرینس, میرے رائٹس ملے ہیں, اویئرنیس ملی ہے, میری شخصیت کو جو بلڈ کرنے کے مجھے یہاں پہ ملے ہیں راستے, وہ اگر میں پاکستان میں ہوتی تو کبھی بھی نہ, میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو یہ دین ہے اس ملک کی, اور یہ میں اس کو جتنا بھی شکر کروں ان کا کم ہے. تو مجھے اگر اتنا مل سکتا ہے کیونکہ میں اوپن تھی ہر چیز لینے کے لیے. تو یہ دونوں طرف کی بات ہوتی ہے, یہ دونوں طرف کی. اگر میں ویلنگ ہوں اس چیز کو لینے کے لیے, گریسپ کرنے کے لیے اپنے سراؤنڈنگ کو, تو اگلے بھی کھلے ہاتھوں سے آپ سے ملتے ہیں. لیکن اگر میں ٹائٹ کر لوں, میں نفرت اپنا اندر رکھوں, تو اگلا بندہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے دل میں فیئر ہے, میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی کہ جانور جو ہیں, کوئی بھی جانور ہو, اس کے اندر سینسز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. اگر آپ ان سے جب ملتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ دیکھیں گے آپ کے دل کے اندر فیئر ہوگا نا, آپ ڈر ڈر کے اس کی طرف ہاتھ لگائیں گے, وہ جانور کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گا, وہ پیچھے پیچھے جائے گا. وہ تبھی آپ کے پاس آئے گا جب آپ بے فکر ہو کے آگے آرام سے اس کے ہاتھ آگے کریں گے, تو وہ آپ کی طرف بڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ سینس کر لیتا ہے, وہ سینس کر لیتا ہے کہ پہلے خوف تھا, اب اس میں خوف نہیں ہے.
یہ میرا تو یہ سیم چیز ان ہیومن بیہیویئرس ہوتے ہیں ایگزیکٹلی. ہیومن بیہیویئرس کو ہم لوگوں نے کبھی سمجھا نہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں رہا. ورنہ جس طرح جانوروں کے اندر سینس ہوتی ہے، انسانوں کے اندر بھی ہوتی ہے. ہماری سینسز کو مار دیا جاتا ہے، ہمارے کلچر دبا دیا جاتا ہے، اسی لیے رویے ہمارے بالکل بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. ہم لوگ ایک عجیب و غریب مخلوق بن گئے ہیں. لیکن اگر یہی سینسز آپ کی الرٹ رہیں تو یہ آپ کو بر وقت بتا دیتی ہیں کہ اگلے پرسن کے اندر گو کہ اس کے چہرے کے اوپر کیا ہے، لیکن اس کے دل میں یا اس کے اندر کیا خطرات آپ کے لیے ہیں، آپ نے اس کے ساتھ کس حد تک آگے جانا ہے. یہ اندر انسان کے اندر یہ ایبلٹی موجود ہے. تو یہ سیم چیز ہے کہ اگر آج یہ اگریشن نظر آ رہا ہے تو اس کی وجہ وہ ہے جو اتنے عرصوں سے پریکٹس ہو رہی ہے یہاں پہ انویسٹ کے ملکوں میں. ہم لوگ آتے ہیں، ہمارے مسلمان یا دوسرے پاکستانی ہوں یا ایون انڈیا میں بھی کافی ایسے لوگ ہیں، سکھوں کے خلاف کافی ہے یہاں پہ ویسٹ میں سکھوں کے خلاف کافی ہے موجود ہے، نفرت موجود ہے. اس کی وجہ بھی وہی ہے، کیونکہ جتنے زیادہ آپ شدت پسندی کے ساتھ آئیں گے، جتنی زیادہ شدت پسندی کا مظاہرہ کریں گے، ان سے آپ دور رہیں گے، اتنا ہی اگلے لوگ جو ہیں وہ آپ سے جو ہے پیچھے ہٹیں گے، آپ سے خوفزدہ ہوں گے اور اس چیز کا مظاہرہ کریں گے جو آپ کو آج نظر آ رہا ہے تعصب کی صورت میں. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ اسیمیلیشن اور انٹیگریشن میں فرق کرتی ہیں، اور اگر ہے تو کیا فرق ہے؟ تو کیا آپ نے کسی کے رویے چینج کیے، کسی انڈین کے، پاکستانی کے، فیس بک کے ذریعے، یا عام گفتگو میں آپ نے کسی کو چینج کیا، کوئی بہتری آئی اس میں؟ بہت سے لوگ ہیں میرے پاس اس وقت موجود جن کا میں جب فیس بک پہ آئی تھی. یہ بہت اچھا سوال ہے، اور میں اکثر، بلکہ میرا بھی ارشد محمود صاحب سے پچھلے دنوں یہی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے آنا ہے، تو میں نے کہا کہ وہ بھی پرانے وقتوں میں اس دور کے ہمارے ساتھی ہیں، تو ہم جب بیٹھیں گے تو یہ موضوعات بہت اہم ہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کرتے. عام پبلک وہ صرف اس کو سطح پہ دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے جب سے کام کیا ہے اس پہ. میں نے جب فیس بک جوائن کی تھی ان دنوں میں فیس بک بالکل ابتدائی دن تھے، فیس بک ابھی آئی تھی، اور اس وقت میں نے جس اکاؤنٹ پہ تھی وہی میرا آج اکاؤنٹ ہے، سیم. بے شمار پیجز میرے نام سے بنے بعد میں بھی لوگوں نے، اس کے علاوہ میں نے ایک پیج، بہت سے پیجز پہ کام کیا، اس میں روشنی تھا، آگہی تھا، اور بھی بہت سے نام تھے، بول کے لفظ آزاد ہیں تیرے، کافی پیجز تھے، کئیوں کے مجھے نام بھول گئے ہیں الگ سے، جن کے اوپر تھاؤزینڈز میں فالوئنگ تھی اس زمانے میں. اور پھر ہم نے گروپس بناتے تھے. میں نے خود بہت لرن کیا اس سے، باقیوں کی تو بات کی بات ہے، میں نے خود بہت، کیونکہ بہت سے احباب ایسے تھے. میں جب پاکستان سے آئی تھی، میرا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ میں بالکل اسٹوڈنٹ لائف میں آئی تھی، میرے والد صاحب نے اسپانسر کیا تھا. اب اسٹوڈنٹ لائف میں ہی آپ آ جاتے ہیں. جس ایریے سے آئی تھی ربوہ کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، وہاں پہ ہمارا باہر کے لوگوں سے انٹریکشن نہیں ہوتا تھا، ہمیں خوف سکھایا جاتا تھا کہ کیوں، اور تھا بھی خوف، وہاں پہ تعصب تھا نا ان لوگوں کے لیے، اور باہر تعصب تھا، اندر سے خوف ہمیں سکھایا جاتا تھا. ہم ایک آئسولیشن کا شکار کمیونٹی تھے، ہمیں ایک زبردستی آئسولیشن میں رکھا گیا تھا، قید میں. اب جب آپ باہر آتے ہیں آپ کے اندر بہت بڑا فیئر تھا. میں پہلے ہی، میری سب سے بنیادی پریکٹس یہی تھی کہ میں اتنی آئسولیٹ تھی کہ میں کسی سے بات بھی نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا، اور لوگوں کی طرف سے بھی ایسا ہی ری ایکشن ملتا تھا مجھے. ہر کوئی جھٹ سے مجھے تم قادیانی ہو، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، ایسے کرتے تھے، بنا مجھے سوچے، بنا میرا خیال جانے وہ میرے اوپر لیبل لگا دیتے تھے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں مجھے مطلب خوفزدہ کرنے کے لیے بنیاد ہوتی تھی. لیکن ان تمام میں مجھے فیس بک نے جو کردار ادا کیا، وہ مجھے جو ہے سکھایا کہ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو اپنی بات کہنی ہے، کیسے سننی ہے اگلے کی، مسلسل ایک کنسسٹنسی کے ساتھ آپ نے وہ کام کیسے کرنا ہے. ہم نے گروپ بنا کے لوگوں سے سیکھا. میں نے بہت سے اس دور کے جو لوگ تھے ان میں جمیل خان ہیں، ارشد محمود صاحب ہیں، ہمارے وہ کیا ہیں لاہور سے ہمارے ابراہیم صاحب ہیں، سعید ابراہیم، اور بہت سے نام ہیں جو ابھی میں مطلب میرے ذہن میں آئیں گے، آ سکتے ہیں ساتھ ساتھ. ان میں ہم لوگ ملتے تھے، بات کرتے تھے آپس میں آن لائن، جیسا کہتے ہیں ان باکس میں، اور بہت سے موضوعات پہ ڈسکس کرتے تھے.
کہ جو مجھے نہیں پتا تھا میں ان سے سیکھتی تھی، اور جو ان کو ہماری کمیونٹی یا میرے بارے میں نہیں پتا تھا میں ان کو بتاتی تھی۔ اس طرح کیا ہوتا تھا کہ ان کو بھی ویژن ملتا تھا، مجھے ان کی سائڈ کا، اور کرتے کرتے ہم لوگوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا کہ جہاں پہ بہت سے لوگ شروع میں جو مجھ پہ اٹیک ہوتے تھے نا، ان کو ریئلائز ہونے لگا۔ اس میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو شروع میں آپ دیکھیں گے آج بھی میرے ساتھ ہیں۔ ان کے اگر میں ابتدائی رویے آپ کو بتاؤں، ان میں گالیاں ہوتی تھیں، حد تک ہوتی تھی، بینگ وومن میرے لیے انتہائی تذلیل ہوتی تھی۔ بعض ایسے تھے جن کو میں نے 2 2 3 3 دفعہ بلاک کیا تھا ان کے مس بہیو کی وجہ سے، دوبارہ ان کے معافی مانگنے پہ، ریکویسٹ کرنے پہ دوبارہ ایڈ کیا۔ تمام وہ لوگ شامل ہیں۔ بعض ایسے تھے جو اس ٹائم مجھے مطلب بالکل نہیں برداشت کر پاتے تھے، لیکن آج وہ میرے ساتھ اس طرح ہی سا کام کر رہے ہیں باقاعدہ، ہم خیال ہو کر۔ تو یہ وہاں سے یہاں تک کا جو سفر ہے نا، اس کے درمیان میں بہت سے ہڈلز آئے ہیں جو ہم نے کراس کیے ہیں بیہیویئرس کے، لیکن اس کی جو بنیادی، اس کی جو ریزننگ ہے، جو یہ مقام آنے کی، وہ کنسسٹنسی ہے کہ آپ نے مسلسل رابطہ رکھیں، مسلسل بات کریں، اپنا اظہار کریں، لیکن ان کو سمجھیں، ان کو موقع دیں، لیکن ان کی ہر اس رویے کو کریکٹ بھی کریں ساتھ ساتھ جو آپ کو برداشت نہیں ہو رہا اس کے ساتھ۔ تو دونوں طرف کی لرننگ ہوتی ہے، یہ ایک سفر ہے۔ مطلب میں یہاں سے مجھے کچھ نہیں مل رہا، حقیقت بتاؤں، فیس بک کے اوپر آپ 50 کے کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے اس میں سے ایک پائی نہیں ملتی، اس لیے کہ ایک ارننگ کے حساب سے بات کر رہی ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ارننگ ہوتی ہے، نہیں، میرے اوپر تو اتنی بندشیں لگی ہوتی ہیں، ریسٹرکشن ہوتی ہیں، جس طرح کی تحاریر لکھتی ہوں اس سے میری مونیٹائزیشن اکثر متاثر رہتی ہے، اکثر اکثر جو ہے ریسٹرکشن، اور میری اتنی ویونگ بھی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے میری پوسٹ کے اوپر جتنی، کیونکہ وہ نیچے اس کو دباتے رہتے ہیں، اتنا زیادہ اوپر نہیں آنے دیتے اس کی ریسٹرکشن کی بنا پر۔ تو یہ تمام معاملات تو میرے چل رہے ہیں اس کے اندر، لیکن ایک لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ پرفیکٹ چل رہا ہے، جو ایک واحد چیز ہے جو یہاں پہ رہنے کی وجہ ہے، جس سے میں نے بہت سیکھا ہے۔ جتنا لوگوں نے مجھ سے سیکھا ہے اس سے کہیں زیادہ شاید میں نے ان سے سیکھا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اچھا افاف صاحبہ یہ بتائیے کہ انڈیا پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے آپ کی کیا اپروچ تھی جب آپ کینیڈا آئیں، اور اب کیا اپروچ ہے، اور کیا انڈین اور پاکستانی ڈائیاسپرا جو ہے وہ کوئی رول ادا کر سکتا ہے، کیونکہ آپ ایک وانٹیج پوائنٹ پہ ہیں، آپ پوری دنیا پہ ایک طرح سے نظر رکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ جی کینیڈا نے کیسے ڈیولپ کیا، امریکہ نے کیسے ڈیولپ کیا، ان کے آپس میں کیسے تعلقات ہیں۔ جناح صاحب نے ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کے ایسے ریلیشنز ہوں جیسے کینیڈا اور امریکہ کے ہیں، لیکن آج آپ دیکھیے کہ وی ہیو پاسبلی دی ورسٹ آف ریلیشنز۔ دنیا میں جتنے تعلقات انڈیا اور پاکستان کے خراب ہیں، شاید ہی کہیں دو ملک ایسے ہوں جن کے اتنے تعلقات خراب ہوں۔ تو اس پہ کیا آپ کا خیال ہے، کیونکہ یہ بہت اہم ایشو ہے، اور میرا خیال ہے کہ ڈائسپورا جو ہے اس کو دے آر ناٹ پیئنگ سفیشینٹ اٹینشن ٹو اٹ۔ یہ جناح صاحب کی جو آپ نے بات کی، جناح صاحب نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے ایسے تعلقات ہوں جو امریکہ اور اس کے ہیں، تو جناح صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ کیا امریکہ نے کبھی کینیڈا نے امریکہ سے اس لیے یہ کہہ کے الگ نہیں ہوا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ دو الگ الگ نیشنز ہیں۔ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ جب آپ اپنے جو فیملیاں ہیں، اگر میں اپنا بیک گراؤنڈ دیکھوں تو میرے بنے آبا و اجداد پیچھے جلندھر سے، گرداسپور سے، پیچھے وہاں سے ہیں، ہجرت کر کے 1947 میں آئے۔ میرے والد صاحب میرے خیال 4 یا 5 سال کے تھے جب ہجرت ہوئی، اور کر کے آئے، سب کچھ لٹ لٹا کے وہاں سے آئے۔ آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کا خون، آپ کا ڈی این اے، آپ کا تمام کلچر، تمام چیزیں آپ کی بلونگ کرتی ہیں اس لینڈ سے، تمام، لیکن آپ کو آنن فانن وہ چیز آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں جو عرب چلتی ہوئی آپ سے آئی ہے، آپ کے ابھی چھوڑ گئے عرب کی وراثت، آپ نے اس کو پکڑ کے آپ نے اپنا ڈی این اے تقسیم کر دیا۔ اب آپ کہتے ہیں، آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں اکٹھے مل کے بیٹھیں، بالکل پرفیکٹ ہو جائیں۔ دیکھیں یہ انسانی جو معاملات ہیں یہ آسان نہیں ہوتے، جس طرح نفرتیں بوئی جاتی ہیں تو ان کے پھل بھی کاٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دنیا میں اگر کینیڈا آج کہہ دے کہ ہم یہاں پہ کینیڈین نیشن جو ہے، یہاں پہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے، یا کرسچن اور مسلمان نہیں رہ سکتے، یہودی مسلمان نہیں رہ سکتے، تو کینیڈا تو آج تمام جو ملٹی کلچر ہے اس کے تو پتہ نہیں کتنے 5,000 ٹکڑے ہو جائیں۔ آج پاکستان میں کتنے ہیں؟ پہلے مسلمان ہندو نہیں رہ سکتے تھے، آج قادیانی مسلمان نہیں رہ سکتے، آج شیعہ مسلمان نہیں رہ سکتے، آج اب وہابیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اسماعیلیوں کے ساتھ، بلوچیوں کے ساتھ نہیں رہ، سرائکیوں کے ساتھ نہیں، سندھیوں، آپ کتنے ٹکڑے کریں گے اب؟
کریں اگر انہی بنیادوں پہ ٹکڑے کرنے ہیں. جب آپ نے غیر فطری بنیاد رکھی ہے کسی چیز کی, دنیا میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مذہب کی بنیاد پہ زمینوں کے بٹوارے ہوں. یہ وہ واقعہ تھا. اس کو ہم نے گلوریفائی کر کے اپنی تاریخ کا حصہ بنا دیا. آپ کے سے پہلے کیا آپ کے آباء و اجداد کو نہیں پتا تھا جو یہاں پہ آئے کتنے ہندو تھے جن کے حرم میں مسلمان عورتیں تھیں, راجا مہاراجا کتنے مسلمان بادشاہ تھے جن کے حرم میں ہندو عورتیں تھیں نا, کتنے تھے؟ تمام تاریخ نکال لیں. ان کو نہیں پتا تھا ہندو اور مسلمان نہیں رہتے, ان کی نسلیں آپ پہ حکومت کرتی رہیں, اور آنن فانن آپ اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہندو مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے, اور آپ نے اس چیز کا نفرت کا بیج بویا, مذہب کا تعصب کا, اور آپ توقع کر رہے ہیں آپ دونوں مل بیٹھے. نہیں جناب, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اس کے لیے انسان بننا پڑتا ہے. پہلے نفرت اپنے دل سے نکالیں, خود کو آپ میں بے ضرر بنائیں دوسرے کے لیے, پھر آپ توقع کریں کہ اگلا آپ کے گلے ملے گا. اگر مجھے آج کسی سے گلے ملنا ہے یا کسی کے ساتھ دوستی کا قدم بڑھانا ہے, میں پہلے خود پہ ورک کروں گی, خود سے نفرت نکالوں گی, خود کو انسان بناؤں گی, پھر میں اگلے کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گی. میں یہ توقع نہیں کر سکتی کہ میرے اندر میرا وجود نفرت میں جھلس رہا ہے, میں اندر سے بم بنی ہوئی ہوں نفرت کا, اور میں کہوں کہ دوسرا میرے گلے مل جائے. ایسا ممکن نہیں ہوتا. تو پھر کیا کیا جائے؟ دس از اے ویری ڈپریسنگ پکچر. لیکن اب کیا, ڈو یو سی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل؟ کوئی رستہ ہے کوئی نکلنے کا اس نفرت سے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ اس نفرت سے نکلنے کے لیے کوئی بھی اقدام ہماری طرف سے ممکن نہیں ہے, نہ ہی انڈیا میں کچھ ہو رہا ہے ایسا. دونوں طرف ایک وہ کھڑی ہیں. اس طرف ہے تو ہندو بھی شدت پسند جو پارٹی ہے موجود, اور پہلے بھی ان کے اندر جو ان کی اکثریت رہی ہے. یہاں مسلمانوں کی اب دونوں کے درمیان میں وہی دو قومی نظریہ کھینچتانی چل رہی ہے نا, تو اب کون کرے گا, کون آگے بڑھے گا؟ نفرت تو یہاں بھی ہسٹری ساری آپ نے بڑھا دی. آپ نے بچپن سے, جب میں یہاں آئی تھی, میرے لیے ہندو سکھ ایسے تھے دشمنوں کی مانند. میرے لیے تو غیر احمدی بھی ایسے تھے بھائی, جس طرح ہندو آپ کے لیے ہندو اور سکھ ہیں, میرے لیے تو غیر احمدی بھی ایسے تھے. لیکن آج میں اس جگہ پہ کھڑی ہوں, میرے لیے کوئی بھی سامنے آ جائے, کوئی جاندر بھی آ جائے, میرے لیے وہ بھی جو ہے قابل تعظیم ہے. اس تک یہاں تک آنے کے لیے میں نے باہر کسی پہ ورک نہیں کیا, میں نے کسی کو نہیں سدھارا, صرف میں نے خود کو انسان بنایا ہے, اپنے اندر سے نفرت نکالی ہے. یہ کام خود ہی کرنا پڑتا ہے. اور ہم نے کیا تعلیم اپنی بہتر کی؟ ہم نے تعلیمی نظام پہ ورک کیا, ہم نے سوسائٹی کو بدلا, ہم نے اپنے جو معاملات قانون کو بدلے, ہم نے اپنے ماحول بدلے؟ نہیں, ہم نے کوئی کام نہیں کیا خود پہ, بلکہ بگاڑے ہیں سارے کام. تاریخ اٹھا لیں, اسلامیت اٹھا لیں, آپ نے ہندوؤں کو ابھی بھی تھوڑے سے کرکٹ کا میچ ہمارا جنگ کی طرح لگتا ہے, اور جنگ ہماری کرکٹ کی طرح لگتی ہے. آپ دیکھ رہے پچھلے دنوں یہ پورا سین لگا تھا آپ کے سامنے. کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں, لوگ ایسے شدائی ہوئے ہوتے ہیں جس طرح جنگ لگی ہے, کہ ایک دوسرے کے کھلاڑیوں کے اوپر, وہ کھلاڑی بعد میں بغل گیر ہوتے ہیں, آپس میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں, اور یہ جو ہے آپ پورے جو دونوں طرف کی عوام ہے وہ لڑ رہی ہوتی ہے ان پہ. اور جو جنگ ہے, جنگ کے اوپر آپ کے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ بم مارو ادھر, یہ کرو, جس طرح کرکٹ کھیل رہے ہیں. فرق ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو ہمارے انتہا کے رویے ہیں. مارنے کو ہم لوگ ایسے کھیل کی طرح لیتے ہیں, اور ہم لوگ جو ہے کھیل کو مار کی طرح, تو ہم کہاں سدھریں گے؟ ہم نے تو بالکل اپنا جو سسٹم ہے پورا ہی کر دیا ہے, بدل کے رکھ دیا ہے نا. ہم تو انسانوں کی میں شمار نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں سمجھنے کے لیے ہم ایک کتابی حد تک اگر میں بات کروں تو بہت اچھا میں بیانیہ دے سکتی ہوں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, لیکن میں اس معاملے میں مکمل طور پہ میں جب دیکھتی ہوں ماحول, اپنے حالات, اپنے جو بیچ میں سے اپ برنگنگ جیسی ہو رہی ہے, چھوٹے چھوٹے 5 سال کے بچے ٹی وی پہ آ کے ہندوؤں کو مارنے کی باتیں کرتے ہیں, اور میڈیا جو ہے وہ ان کو دکھا رہا ہوتا ہے. آپ نے پچھلے دنوں نظارے یہ دیکھے ہوں گے, گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, میرا بس چلے تو میں فلاں کو مار دوں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اتنے ٹائم بم ہے جو میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے, اس میں صرف اس بچے کا قصور ہے؟ نہیں, اس کی تعلیم کا, اس کے ماحول کا, اس کے ماں باپ کا, اس کے سوسائٹی کا, اس کی میڈیا کا, جو میڈیا اس کو پبلسائی کر کے یہ ہیٹ کی پکچر کریٹ کر رہا ہے, اور اس کے بعد اس ٹائم بم کے پھٹنے دیتے پہ آگے کیا نقصان ہوگا. اب میں توقع کروں کہ ٹائم بم تو پھٹتے رہیں, آگے سے لوگ جو ہیں وہ اس کا اثر نہ لیں, تو ایسا نہیں ہوتا. ہمیں یہ ٹائم بم بنانے بند کرنے ہوں گے. جی, ہمارے ہاں ایک بڑا پاپولر آرگیومنٹ ہے آج کل, اور وہ یہ ہے کہ جی جب تک نریندر مودی پرائم منسٹر ہیں یہ ریلیشنز بہتر نہیں ہو سکتے. جی, میں نے ایک امبیسڈر صاحب کا انٹرویو کیا آج ہی, تو وہ بھی یہی آرگیومنٹ دے رہے تھے. تو میں نے کہا جی میں بہت سے انڈینز کا انٹرویو کر چکا ہوں,
تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا نریندر مودی کے اقتدار میں آنے سے پہلے ان دونوں ملکوں کے درمیان دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں کہ جو اچانک بالکل رک گئیں؟ بالکل تو اس سے پہلے تو کانگریس تھی نا. آج بی جے پی آپ کو بری لگتی ہے تو کانگریس کے ساتھ آپ نے کیوں اچھے تعلقات نہیں رکھے؟ ہوں تو یہ میرے خیال میں ایک ایکسکیوز ہے. اٹ از ناٹ اے ویلڈ آرگیومنٹ. اس لیے کہ دیکھیے جب نریندر مودی آئے 2014 میں, ہی انوائٹڈ آل دی ریجنل لیڈرز انکلوڈنگ پرائم منسٹر نواز شریف. اس کے بعد پھر 2015 میں وہ اچانک جو ہے کابل سے دلی جا رہے تھے تو وہ لاہور میں رکے. اس سے پہلے ہم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی منتیں کر رہے تھے کہ آپ آ جائیں پاکستان, وہ نہیں آئے اس لیے کہ ان کو اپوزیشن کا خطرہ تھا کہ وہ ایک ایشو بنائیں گے. لیکن نریندر مودی اپنے ساتھیوں کے مشورے کے خلاف وہ لاہور میں رکے. پھر بھی ہمیں گلا ہے کہ جی نہیں, نریندر مودی ڈز ناٹ وانٹ گڈ ریلیشنز. بھائی بیڈ ریلیشنز کر کے پاکستان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے ان کو کیا فائدہ ہے؟ اگر وہ اکانومی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, اپنے ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, تو جنگ تو اس کو پیچھے لے کے جاتی ہے. تو کیا نریندر مودی جو ہیں وہ جنگ کی لیگسی چھوڑنا چاہتے ہیں یا امن کی لیگسی چھوڑنا چاہتے ہیں؟ تو ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے کہ ہمارے ہاں بھی کوئی غلطی ہے. وی آلویز ایکسٹرنلائز our problems کہ پرابلم یہ. مین یہی ہے، جی پرابلم جی. یہی وائرس ہے کہ ہم ہوں، خود کو نہیں دیکھتے، یہی وائرس ہوں، ہے۔ چاہے ہماری پوری قوم کا یہی جو کوئی فرقہ ہو، پوری جو اس خطے کا پانی زہریلا ہے، میں کہتی ہوں یہ سیدھی، یہ پورا خطہ ہوں. جو ہے، چاہے وہ کوئی بھی اس خطے میں ہے، کوئی بھی فرقہ ہے، کوئی بھی مذہب ہے، اس پورے خطے میں زہر کا بیج جو بو دیا گیا ہے زہریلا ہو چکا ہے۔ آپ جو مرضی اب اس میں علاج کر لیں، یہ چیزیں نہیں جانے والی۔ ان کے لیے آپ کو ایجوکیشنل سسٹم پہ کام کرنا پڑے گا، سسٹم بدلنے پڑیں گے۔ آج کوئی تیار ہی نہیں ان چیزوں کے لیے۔ آپ کہتے ہیں شاخیں ہلائیں، پھل اچھے گرے، نہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا بیج کیا لگایا تھا آپ نے۔ کیا آپ وہ بیج کھانے کی طاقت نہیں ہے تو شاخیں ہلائیں گے تو بیج پھل تو نہیں آپ کو میٹھا مل سکتا، وہی کڑوا نکلے گا جو آپ نے بویا تھا۔ آپ کو بیج بدلنے پڑیں گے، بیج نہیں بدلیں گے فصلیں اچھی نہیں آئیں گی، پھل اچھے نہیں آئیں گے۔ ورنہ یہی کڑوے پھل کھا کے آپ اس کے بعد آپ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ اس میں ماحول نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اصل چیز تو بیج ہوتا ہے۔ Any concluding thoughts? تھینک یو ویری مچ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ آئی ہوپ کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، اور یہ لرننگ پروسیس ہے، زندگی جو ہے یہ ہمارے لیے ایک طرح سے سیکھنے کا میدان ہے۔ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور یہی سلسلہ چلتا رہنا چاہیے۔ اسی سے ہم جو ہے بہتر انٹریکشن پہ آتے ہیں، تو ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، معاملات بنتے ہیں، بہت جگہوں پہ غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں ہماری، بہت سی چیزیں جو ہیں کلیئر ہوتی ہیں۔ میں نے خود اسی سلسلے سے سیکھا ہے، اور میں اسی لیے سب کو یہی کہتی ہوں کہ جتنے بھی بات کرنے پہ آئیں، ایک ٹیبل ٹاک پہ آئیں، مطلب ان کنورسیشن کریں تاکہ ان کو احساس کی سمجھ آئے، دوسرے کی نظریات کی۔ یہ جو فوراً ججمنٹل ہو جانا ہے، اس کو، یہ والا جو رویہ ہے، اس سے نکلیں۔ یہ سوائے نفرت کے کچھ نہیں دے گا، آپ کو بھی اندر سے جھلسا دے گا، دوسرے کو بھی جو اگلیں گے وہ دوسرے کو بھی نفرت زدہ کر دے گا۔ تو یہ جو رویے ہیں ہماری بنیاد، ان سے نکل کے بیٹھ کے انسان بننے کی طرف آئیں، تاکہ بہت سے جو واقع ماحول ہیں اسی سے بدل جاتے ہیں، آگے سے آگے جو ہیں وہ چلتی ہیں، چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت کھل کر باتیں کی، اور اگر کوئی دوست اپوزنگ ویو دینا چاہیں دے آر ویلکم. تھینک یو اگین. تھینک یو ویری مچ۔